السلام علیکم پیارے دوستو۔ بہت عرصہ گزرا، اٹلی کے شہر وینس میں ایک سوداگر رہا کرتا تھا۔ اس کا نام اینٹونیو تھا۔ اس کے بے شمار بحری جہاز تھے، ان کے ذریعے سے وہ دور دراز کے ملکوں سے تجارت کرتا تھا۔ وہ ایک بے حد امیر آدمی تھا۔ اس کے ساتھ ہی وہ ایک بہت اچھا، نیک اور شریف آدمی بھی تھا۔ اینٹونیو کا ایک دوست بسانیو تھا۔ وہ اس کا بے حد گہرا اور مخلص دوست تھا۔ وہ پورشیا نامی ایک خوبصورت اور امیر لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ پورشیا سے شادی کی درخواست کرتے ہوئے اس لیے ہچکچاتا تھا کہ وہ ایک معمولی سا سپاہی تھا اور اس کے پاس کوئی دولت وغیرہ نہ تھی۔ بہت سوچ بچار کے بعد اس نے ایک دن اپنے دوست اینٹونیو سے کہا کہ وہ اسے کچھ رقم قرض دے دے تاکہ وہ پورشیا سے ملنے بیلمونٹ جا سکے اور معلوم کر سکے کہ آیا وہ اسے پسند کرتی ہے یا نہیں۔ اس وقت صورت یہ تھی کہ اینٹونیو کے تمام جہاز سمندر میں تجارتی سفر پر تھے اور اینٹونیو کے پاس پیسہ نہیں تھا کہ بسانیو کو بطور قرض دے سکتا۔ تم ایسا کرو کہ کسی ساہوکار کے پاس جا کر اس سے کچھ رقم قرض لے لو، اس نے اپنے دوست سے کہا۔ اسے بتانا کہ جو ہی میرے جہاز وطن پہنچیں گے میں اسے تمہاری قرض لی ہوئی رقم واپس کر دوں گا۔ وینس میں ایک بوڑھا یہودی شائلاک نامی رہا کرتا تھا۔ اس زمانے میں وینس کے یہودی ساہوکار بھاری سود پر روپیہ قرض دینے کا کاروبار کرتے تھے۔ یہ سود اتنا زیادہ ہوتا تھا کہ اسے ادا کرتے کرتے قرض داروں کی کمر ٹوٹ جاتی تھی۔ یہودی ایسے ہی سودی کاروباروں کی بدولت خوب امیر کبیر اور خوشحال بنے ہوئے تھے۔ شائلاک کا شمار بھی وینس کے ایسے ہی ساہوکاروں میں ہوتا تھا۔ وہ بے حد لالچی اور حریص آدمی تھا۔ اینٹونیو اس سے بے حد نفرت کرتا تھا۔ وہ اس سے بے حد گستاخی سے پیش آتا تھا اور اس کی اکثر بے عزتی بھی کر ڈالا کرتا تھا۔ اسی وجہ سے شائلاک بھی اینٹونیو سے بے حد نفرت کرتا تھا اور اس سے اپنی بے عزتی کا بدلہ لینے کے لیے کسی مناسب موقع کی تلاش میں رہتا تھا۔ اینٹونیو کے کہنے پر بسانیو شائلاک کے پاس قرض لینے کے لیے گیا۔ شائلاک نے جب یہ سنا کہ اس کا قرض اینٹونیو ادا کرے گا تو وہ بے حد خوش ہوا۔ اسے اینٹونیو سے اپنی توہین، بے عزتی کا بدلہ لینے کا اچھا موقع مل رہا تھا، اس لیے اس نے بہت سوچ بچار کے بعد ایک شیطانی منصوبہ ترتیب دیا۔ اس نے بسانیو کے سامنے اپنے آپ کو ایک بے حد رحم دل، نیک اور سخی آدمی بنا کر پیش کیا اور اس سے کہا کہ وہ اسے ضرور اس کی مطلوبہ رقم قرض دے دے گا اور اس پر اس سے کوئی سود بھی نہ لے گا۔ شائلاک نے کہا، لیکن اینٹونیو مجھے 3 ماہ کے اندر میری رقم واپس کرنے کا پابند ہوگا، اور اگرچہ یہ محض مذاق ہے لیکن اینٹونیو کو مجھے یہ معاہدہ لکھ کر دینا ہوگا کہ اگر اس نے مقرر مدت کے اندر اندر میری رقم واپس نہ کی تو میں اس کے جسم سے 1 پاؤنڈ گوشت کاٹ لوں گا۔ بسانیو کو شائلاک پر اعتبار نہ تھا اور وہ یہ ہرگز نہ چاہتا تھا کہ اینٹونیو اس کے ساتھ ایسا بھیانک معاہدہ کرے، مگر اینٹونیو نے سوچا کہ شائلاک واقعی مذاق کر رہا ہے، اس لیے اس نے کہا، ڈرو مت بسانیو، میرے جہاز 3 ماہ کی مدت ختم ہونے سے پہلے پہلے وطن پہنچ جائیں گے اور مجھے بھاری منافع حاصل ہو جائے گا، اس لیے میں محض مذاق میں کیے جانے والے اس معاہدے میں کوئی حرج نہیں سمجھتا۔ چنانچہ اس نے شائلاک کے سامنے ایک کاغذ پر یہ معاہدہ تحریر کر کے اس پر اپنے دستخط کر دیے۔ میں اس معاہدے کو پسند نہیں کرتا، بسانیو نے فکر مندی سے کہا۔ اینٹونیو بولا، تم فکر مت کرو، میرے جہاز مقرر مدت ختم ہونے سے پہلے ضرور یہاں پہنچ جائیں گے۔ چنانچہ بسانیو نے نہایت بے دلی کے ساتھ شائلاک سے رقم لے لی۔ اینٹونیو کو اللہ حافظ کہا اور جہاز میں بیٹھ کر بیلمونٹ روانہ ہو گیا۔ اس سفر میں اس نے اپنے ایک دوست گریشیانو کو بھی ہمراہ لے لیا تھا۔ پورشیا بیلمونٹ میں ایک بہت بڑے اور شاندار گھر میں اپنی خادمہ نیریسا کے ساتھ رہا کرتی تھی۔ اس کے باپ کا تھوڑی مدت ہوئی انتقال ہو گیا تھا اور اس نے اس کے لیے بے شمار دولت ترکے میں چھوڑی تھی۔ وہ ایک بہت عقل مند آدمی تھا۔ اس نے اپنی بیٹی کو ایسے آدمیوں سے بچانے کے لیے جو محض اس کی دولت کے لالچ میں اس سے شادی کرنا چاہتے ہوں 3 صندوقچے تیار کروائے تھے۔ انہیں وہ مرتے وقت اپنی بیٹی کے حوالے کر گیا تھا۔ ایک صندوقچے میں پورشیا کی تصویر تھی۔ جو شخص یہ صندوقچہ چن لیتا وہ پورشیا کا خاوند بن جاتا۔ بسانیو کے بیلمونٹ پہنچنے سے پہلے افریقہ سے ایک بادشاہ کا بیٹا پورشیا سے ملنے آیا۔ یہ شہزادہ جس کا نام موراکو تھا بے حد امیر کبیر آدمی تھا اور بے حد طاقتور اور با اثر تھا۔ وہ پورشیا سے شادی کا خواہش مند تھا لیکن پورشیا اسے پسند نہ کرتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ اس صندوقچے کو ہرگز منتخب نہ کرے جس میں اس کی تصویر ہے۔ اس نے اپنی خادمہ نیریسا سے کہا،
یہ میرے لیے بے حد مشکل ہوگا اگر مجھے اس شخص سے شادی کرنی پڑی جسے میں پسند نہیں کرتی۔ یہ بھی کتنی مجبوری ہے کہ میں خود اپنی پسند سے کسی شخص سے شادی نہیں کر سکتی۔ آپ سے شادی کے خواہش مند لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، نیریسا نے کہا۔ ان میں بہت سے اچھے لوگ بھی ہیں۔ آپ کو کیا وہ نوجوان سپاہی یاد ہے جس نے ایک مرتبہ آپ کے والد سے ملاقات کی تھی؟ ہاں، وہ وینس میں رہتا ہے، بسانیو، پورشیا بولی۔ یہی ہے نا اس کا نام؟ ہاں مالکن، نیریسا نے کہا، اور مجھے وہ سب سے زیادہ مخلص اور شریف آدمی معلوم ہوتا ہے۔ ہاں، وہ واقعی تمہاری تعریف کا مستحق ہے، پورشیا اداسی سے بولی۔ لیکن میں اس سے اس وقت تک شادی نہیں کر سکتی جب تک وہ یہاں آ کر صحیح صندوقچہ منتخب نہیں کر لیتا۔ ہو سکتا ہے کہ ایسا ہو جائے، نیریسا اسے دلاسا دیتے ہوئے بولی۔ آپ کے والد بہت عقل مند اور دور اندیش شخص تھے۔ مجھے یقین ہے کہ انہوں نے ان صندوقچیوں کو اس طرح ترتیب دیا ہے کہ صرف صحیح شخص ہی صحیح صندوقچہ منتخب کر سکے۔ نیریسا کی اس بات نے پورشیا کو کچھ اطمینان دلایا۔ اس نے وہ تینوں صندوقچے افریقہ سے آئے ہوئے موراکو کو دکھائے۔ اس نے بڑی توجہ سے ان کا جائزہ لیا اور ان کے اوپر لکھی ہوئی عبارتوں کو پڑھا۔ ایک صندوقچہ سونے کا تھا، اس پر لکھا تھا، جو مجھے منتخب کرے گا اسے وہ چیز مل جائے گی جس کی بہت سے آدمی تمنا کرتے ہیں، اور جو صندوقچہ چاندی کا تھا اس پر لکھا تھا، جو کوئی مجھے منتخب کرے گا وہ اتنا ہی پائے گا جس کا وہ مستحق ہوگا، اور جو صندوقچہ سادہ سا تھا اس پر لکھا تھا، جو کوئی مجھے منتخب کرے گا وہ ان سب خطرات کو مول لے لے گا جو کہ اس کے پاس ہے۔ موراکو نے سونے کے صندوقچے کو دیکھا اور بڑبڑایا، جس کی بہت سے آدمی تمنا کرتے ہیں، یہ حسین پورشیا ہی ہوگی، اور اس کی تصویر یقیناً اس صندوقچے میں ہوگی۔ اتنا کہتے ہوئے اس نے وہ صندوقچہ کھول ڈالا، مگر اندر جو کچھ اس نے دیکھا وہ ایک بدصورت سی کھوپڑی تھی۔ اس کے پاس ہی کاغذ کا ایک پرزہ پڑا تھا جس پر لکھا تھا، ہر چمکتی ہوئی چیز سونا نہیں ہوتی، جاؤ اللہ حافظ۔ بس موراکو نے مایوسی کے عالم میں پورشیا کو اللہ حافظ کہا اور افریقہ لوٹ گیا۔ دوسرا ملاقاتی اراگن کا شہزادہ تھا، اسے بھی وہ تینوں صندوقچے دکھائے گئے۔ اراگن کا شہزادہ ایک بہت مغرور اور خود پسند آدمی تھا جو اپنے آپ کو دوسروں سے بہت بلند اور عرفہ سمجھتا تھا۔ اس نے چاندی کے صندوقچے کو منتخب کیا۔ اگر میں وہی حاصل کر لوں جس کا میں مستحق ہوں، اس نے سوچا، تو یہ حسین پورشیا ہی ہو سکتی ہے، میں اسے حاصل کر سکتا ہوں۔ لیکن جب اس نے اس صندوقچے کو کھولا تو اس میں سے ایک بے وقوف کا چہرہ نمودار ہوا۔ اس کے ساتھ ہی ایک کاغذ کا پرزہ رکھا تھا جس پر لکھا تھا، چاندی کے پیچھے بہت سے بے وقوفوں کے چہرے چھپے ہوتے ہیں، تشریف لے جائے جناب، اللہ حافظ۔ اراگن کے شہزادے نے یہ پڑھتے ہوئے اپنے آپ کو بے حد بے وقوف محسوس کیا اور موراکو کی طرح بے حد مایوسی اور نا امیدی کی حالت میں پورشیا کو اللہ حافظ کہہ کر وہاں سے چلا گیا۔ پھر بسانیو اور گریشیانو وہاں پہنچے۔ بسانیو نے پورشیا سے درخواست کی کہ وہ اسے ان تین صندوقچوں پر قسمت آزمائی کی اجازت دے دے۔ پورشیا کو ڈر تھا کہ کہیں بسانیو بھی کوئی غلط صندوقچہ نہ منتخب کر لے اور اس طرح وہ اس سے شادی کرنے سے محروم نہ رہ جائے، لیکن اسے ہمت نہ ہوئی کہ وہ بسانیو کو بتا سکے کہ اسے کون سا صندوقچہ منتخب کرنا چاہیے۔ بسانیو نے پہلے سونے اور چاندی کے صندوقچیوں کی طرف دیکھا اور سر ہلا دیا اور کہا، جو چیزیں باہر سے بہت خوبصورت نظر آتی ہیں وہ اندر سے اتنی ہی بدصورت ہوتی ہیں، اس لیے میں یہ سادہ صندوقچہ ہی منتخب کروں گا۔ پھر جب بسانیو نے سادہ سا صندوقچہ کھولا تو پورشیا کی مسرت کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ اس صندوقچے میں پورشیا کی تصویر رکھی تھی۔ اب دونوں نے فوراً ہی شادی کا پروگرام طے کر ڈالا۔ گریشیانو نے اس موقع پر پورشیا سے درخواست کی کہ وہ اسے اپنی خادمہ نیریسا سے شادی کی اجازت دے دے، لیکن جلد ہی ایک بری خبر نے ان کی تمام خوشیاں خاک میں ملا ڈالی۔ وینس سے ایک جہاز بلمونٹ پہنچا، اس میں بسانیو کا دوست لورنزو سوار تھا۔ لورنزو کے ہمراہ اس کی خوبصورت بیوی جیسیکا بھی تھی۔ جیسیکا شائلاک کی بیٹی تھی۔ شائلاک اپنی اس بیٹی سے بہت برا اور ظالمانہ سلوک کیا کرتا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا باپ لورنزو سے اسے شادی کرنے کی اجازت ہرگز نہ دے گا۔ اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ لورنزو یہودی نہیں تھا، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ وہ اینٹونیو کا دوست تھا۔ چنانچہ ایک رات وہ اپنے باپ کے گھر سے نکل بھاگی اور اپنے ہمراہ بھاری مقدار میں مال و دولت اور زیورات بھی لیتی گئی۔ گھر سے بھاگ کر وہ لورنزو کے پاس چلی گئی اور اس سے شادی کر لی۔
شادی کے بعد لورنزو اور جیسیکا شائلاک کے غصے اور سزا سے بچنے کے لیے بیلمونٹ آ گئے۔ وہ اپنے ہمراہ بسانیو کے نام اینٹونیو کا خط بھی لائے تھے۔ بسانیو نے جب وہ خط پڑھا تو اس کا چہرہ ایک دم پیلا پڑ گیا۔ پورشیا یہ دیکھ کر گھبرا گئی اور اس نے پوچھا، کیا بات ہے بسانیو؟ کیا خط میں کوئی بری خبر لکھی ہے؟ ہاں اچھی پورشیا، بسانیو نے کہا، اینٹونیو نے مجھے ایک بہت ہی بری خبر سنائی ہے۔ اپنے خط میں اینٹونیو نے بسانیو کو لکھا تھا کہ اس کے 6 مال و دولت سے لدے ہوئے جہاز وینس آتے ہوئے راستے میں ایک سمندری طوفان کا شکار ہو کر سمندر میں غرق ہو گئے ہیں اور اب وہ بالکل کلاش اور دیوالیہ ہو چکا ہے۔ شائلاک اینٹونیو سے شدید نفرت پہلے ہی سے کرتا تھا۔ اب جبکہ اس کی بیٹی اینٹونیو کے دوست لورنزو کے ساتھ بھاگ گئی تھی تو وہ شہر کی گلیوں میں میری بیٹی، میرا پیسہ، میری دولت چلاتا ہوا پھرنے لگا تھا۔ پھر جب اس نے اینٹونیو کے جہازوں کی غرقابی کی خبر سنی تھی تو وہ بے حد ہی خوش ہوا تھا، کیونکہ اب وہ اینٹونیو سے اپنا انتقام لے سکتا تھا اور ان تمام لوگوں سے بھی جو اینٹونیو سے محبت کرتے تھے۔ شائلاک وینس کے ڈیوک کے پاس گیا اور اسے اس سودے کے بارے میں بتایا جو اس کے اور اینٹونیو کے درمیان طے ہوا تھا، اور اس معاہدے کے بارے میں بتایا جس پر اینٹونیو نے دستخط کیے تھے۔ ڈیوک اور بہت سے سوداگروں نے شائلاک کو سمجھایا کہ وہ اینٹونیو سے انتقام لینے کا خیال ترک کر دے، لیکن اس نے کسی کی نہ سنی۔ اینٹونیو میری قرض لی ہوئی رقم واپس نہیں کر سکتا، شائلاک نے کہا، اس لیے وہ اپنے وعدے کے مطابق مجھے اپنا 1 پاؤنڈ گوشت دے دے۔ جیسیکا نے اپنے باپ کو اپنے یہودی دوستوں سے یہ کہتے ہوئے سنا تھا کہ وہ اینٹونیو کو قرض دی ہوئی رقم سے 10 گنا رقم واپس لینے کے بجائے اس کے جسم سے 1 پاؤنڈ گوشت کاٹ لینا زیادہ پسند کرے گا۔ بسانیو کو ان خبروں نے بے حد دکھ پہنچایا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ اسے فوراً ہی واپس چلے جانا چاہیے اور اپنے دوست کی مدد کرنی چاہیے۔ پورشیا بھی یہی چاہتی تھی، اس لیے اس نے اسے جانے سے نہ روکا۔ اس نے کہا، ہمیں شادی کر لینی چاہیے، اس کے بعد تم فوراً ہی وینس روانہ ہو جانا۔ تم اپنے ساتھ اس قرض کی رقم کے علاوہ خاص مقدار میں سونا بھی لیتے جاؤ اور اس یہودی کو ادائی کرنے کے بعد اپنے دوست کو اپنے ساتھ یہاں لے آؤ۔ چنانچہ انہوں نے اسی دن شادی کر لی۔ اس کے بعد بسانیو اور گریشانو وینس روانہ ہو گئے۔ وہاں پہنچ کر انہیں معلوم ہوا کہ مقدمے کی کارروائی شروع ہو چکی ہے۔ اینٹونیو نے کوئی رحم کی درخواست نہ کی کیونکہ وہ جانتا تھا کہ شائلاک اس سے بے حد نفرت کرتا ہے، پھر وہ اپنے وعدے کا پاس بھی کرنا چاہتا تھا، ورنہ لوگ یہ سمجھنے لگتے کہ وینس کے سوداگر ایماندار نہیں ہیں۔ وینس کا ڈیوک اس مقدمے کا جج تھا۔ اس نے شائلاک سے کہا کہ وہ اینٹونیو کو معاف کر دے اور قرض کے معاملے میں درگزر سے کام لے۔ کیوں؟ شائلاک تیوری چڑھا کر بولا، میں آخر کیوں اپنے اس دشمن کو معاف کر دوں؟ میں اس سے محبت تو کرتا نہیں، تو کیا لوگ جس سے محبت نہیں کرتے ہیں اسے مار دیتے ہیں؟ بسانیو غصے سے بولا، تو کیا لوگ جس سے نفرت کرتے ہیں اسے نہیں مار دیتے؟ شائلاک دانت پیس کر بولا، میں تمہیں اس رقم سے دگنی رقم دوں گا جو اینٹونیو نے تم سے قرض لی ہے، بشرطے کہ تم اپنے مطالبے سے باز آ جاؤ۔ بسانیو بولا، اگر تم اس رقم سے لاکھوں گنی زیادہ رقم بھی مجھے پیش کرو تب بھی میں اپنا مطالبہ نہیں چھوڑوں گا۔ شائلاک بولا، میں ہر صورت میں اس کے جسم سے 1 پاؤنڈ گوشت کاٹ کر ہی رہوں گا۔ اتنا کہہ کر اس نے اپنا چاقو تیز کرنا شروع کر دیا جو وہ اس مقصد کے لیے اپنے ساتھ لایا تھا۔ اسی وقت ایک پیامبر ڈیوک کے پاس پہنچا اور اسے بتایا کہ ایک ہوشیار وکیل اس مقدمے کی پیروی کے لیے دوسرے شہر سے آیا ہے اور اس سے عدالت میں باریابی کی اجازت چاہتا ہے۔ ڈیوک نے اس نئے وکیل کو باریابی کی اجازت دے دی۔ نیا وکیل ایک نوعمر نوجوان تھا۔ اس کے ہمراہ اس کا جو کلرک تھا وہ بھی اس کی عمر کا دکھائی دیتا تھا۔ نوجوان وکیل اپنے ساتھ ڈیوک کے ایک دوست کا تعارفی خط بھی لایا تھا جو اس نے ڈیوک کو دکھایا۔ اس کے دوست نے اپنے خط میں نوجوان وکیل کی لیاقت اور قابلیت کی تعریف کی تھی اور ڈیوک سے کہا تھا کہ وہ اس نوجوان وکیل کو اینٹونیو کا مقدمہ لڑنے کی اجازت دے دے۔ ڈیوک نے نوجوان وکیل کو اینٹونیو کا مقدمہ لڑنے کی اجازت دے دی۔ نیا وکیل واقعی بہت چالاک اور ہوشیار ثابت ہوا۔ اس نے شائلاک سے بڑے محتاط انداز میں مختلف سوالات کیے۔ پھر جب اس نے شائلاک اور اینٹونیو کے درمیان ہونے والے معاہدے کی تفصیلات سن لی تو ڈیوک کی طرح اس نے بھی شائلاک سے یہی کہا کہ وہ اینٹونیو کی جان بخشی کر دے۔ کیوں؟ آخر میں کیوں ایسا کروں؟ یہودی غصے سے چلا کر بولا۔ اس پر نوجوان وکیل نے اس کے سامنے ایک مختصر سی تقریر کی جس میں اس نے رحم اور ہمدردی کی اہمیت پر روشنی ڈالی۔
رحم کرنے والے پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ جو کوئی کسی دوسرے پر رحم کرتا ہے اللہ اس سے خوش ہوتا ہے اور اس پر مہربان ہوتا ہے اور اس پر رحم کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود رحم کرنے والا ہے۔ بڑے بڑے بادشاہ بھی اپنے رحم دلی کے سبب مشہور اور نیک نام ہوئے ہیں۔ اس لیے اے یہودی، تو بھی اس مظلوم آدمی پر رحم کر، اس کی جان بخش دے، ہر چند کہ تو نے اس عدالت سے انصاف طلب کیا ہے، مگر رحم و کرم سے کام لینا سب سے اچھا ہے۔ لیکن شائلاک ایسی کوئی بات ماننے پر تیار نہ ہوا۔ اسے صرف اینٹونیو سے انتقام لینے کی فکر تھی۔ اس نے بسانیوں سے قرض کی رقم واپس لینے سے بھی انکار کر دیا۔ ہر چند کے بسانیوں نے اسے قرض کی رقم سے 10 گنی زیادہ رقم پیش کی۔ شائلاک ذرا نرم دل بن، نوجوان وکیل نے کہا، قرض کی رقم سے 10 گنا زیادہ رقم لے لے اور معاہدے کا کاغذ پھاڑ دے۔ مگر شائلاک نہ مانا۔ وہ ہر قیمت پر اینٹونیو کے جسم سے 1 پاؤنڈ گوشت کاٹ لینا چاہتا تھا۔ اس پر نوجوان وکیل نے کہا کہ وینس کے قانون کے مطابق یہودی اس بات کا قانونی حق رکھتا ہے کہ وہ اینٹونیو کے جسم سے 1 پاؤنڈ گوشت کاٹ لے۔ یہ سنتے ہی شائلاک خوشی سے چیخنے لگا، اے عقل مند وکیل، تو نے واقعی صحیح بات کہی، میں نہیں جانتا کہ کن الفاظ میں تیری تعریف کروں۔ اس کے ساتھ ہی وہ اپنا چاقو نکال کر تیز کرنے لگا۔ نوجوان وکیل نے اینٹونیو سے کہا، تم اب اپنا 1 پاؤنڈ گوشت کٹوانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اے وکیل، اے ہوشیار اور عقل مند وکیل، اس صحیح فیصلے کے لیے میں تیرا بے حد شکر گزار ہوں۔ شائلاک مسرت سے چلایا، ادھر آؤ اینٹونیو، اپنا کوٹ اتارو۔ نوجوان وکیل نے اینٹونیو سے کہا، ہاں ہاں، اس کا کوٹ۔ شائلاک ایک ترازو اپنے ہاتھ میں تولتے ہوئے بولا، یہ ترازو کیا گوشت تولنے کے لیے ہے؟ نوجوان وکیل نے پوچھا۔ ہاں، شائلاک بولا۔ اے یہودی، کیا تو نے کسی ڈاکٹر کا انتظام بھی کیا ہے جو اس کے زخموں کی مرہم پٹی کر سکے؟ دوسری صورت میں تو یہ خون بہتے رہنے کے سبب مر جائے گا۔ نوجوان وکیل نے کہا۔ نہیں، شائلاک بولا، معاہدے کے کاغذ میں یہ نہیں لکھا ہوا۔ نوجوان وکیل نے اینٹونیو سے پوچھا کہ آیا وہ کچھ کہنا چاہتا ہے؟ اینٹونیو نے بسانیوں سے کہا، میں مرنے سے ہرگز نہیں ڈرتا، مجھے خوشی ہے کہ میں تمہارے کسی کام آیا۔ پھر اس نے بسانیوں کو اللہ حافظ کہا اور موت کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ اے یہودی، اس سوداگر کا 1 پاؤنڈ گوشت تیرا ہے۔ نوجوان وکیل نے شائلاک سے کہا، عدالت اس کی اجازت دیتی ہے، قانون بھی اس کی اجازت دیتا ہے۔ میں معزز عدالت کا کس طرح شکریہ ادا کروں؟ یہودی خوشی سے چلایا۔ تم اس کے دل کے مقام سے گوشت کاٹنا شروع کرو، کیونکہ یہی معاہدہ ہے۔ ڈیوک نے کہا، معزز جج۔ شائلاک کی مسرت چھپائے نہ چھپ رہی تھی۔ ذرا ٹھہرو، جج نے کہا، مجھے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ یہ معاہدے کا کاغذ جو تم نے تیار کروایا ہے، اس میں یہ کہیں بھی نہیں لکھا ہوا ہے کہ گوشت کاٹتے وقت جو خون بہے گا اس کا کیا بنے گا۔ تم اینٹونیو کے جسم سے 1 پاؤنڈ گوشت کاٹ لو، لیکن اگر خون کا ایک قطرہ بھی تم نے بہایا تو تمہیں اپنا تمام مال و دولت اور جائیداد حکومت کے حوالے کرنی پڑے گی۔ اب گریشیانو کی باری تھی کہ وہ جج کی تعریف کرتا۔ یہ آپ نے بالکل صحیح بات کہی معزز جج صاحب، وہ خوشی سے چلایا۔ سن اے یہودی، جج صاحب کی بات سن۔ ہاں، یہ عدالت ہر طرح سے تیرے ساتھ انصاف کرے گی۔ نوجوان وکیل بولا، اگر یہی ہونا ہے تو میں بسانیوں سے اپنی رقم واپس لینا منظور کر لیتا ہوں اور اینٹونیو کو معاف کر دیتا ہوں۔ شائلاک تیزی سے بولا، ہاں بسانیو، تم مجھے قرض کی اصل رقم سے 3 گنی زیادہ رقم واپس کرو، تم نے مجھ سے یہی کہا تھا۔ اتنی تیزی مت دکھاؤ، نوجوان وکیل بولا، تم رقم لینے سے پہلے ہی انکار کر چکے ہو، تمہیں انصاف ملے گا اور کچھ نہیں۔ شدید غصے سے پیچ و تاب کھاتے ہوئے شائلاک نے بسانیوں سے قرض دی ہوئی اصل رقم واپس مانگی، مگر نوجوان وکیل نے یہ بھی نہ مانا۔ ابھی ہمارا مقدمہ ختم نہیں ہوا، اس نے کہا۔ اے شائلاک، تو یہودی ہے اور وینس کے قانون کے مطابق کوئی ایسا شخص جو وینس کا شہری نہیں ہے، وینس کے کسی شہری کی جان لینے کی کوشش کرے تو اسے سزائے موت دی جاتی ہے اور اس کا مال و دولت اور جائیداد ضبط کر کے حکومت اور اس شخص کے درمیان جسے قتل کرنے کی کوشش کی گئی ہوتی ہے برابر برابر تقسیم کر دی جاتی ہے۔ اے شائلاک، تو وینس کا شہری نہیں ہے اور تو نے وینس کے ایک باشندے اینٹونیو کی جان لینے کی کوشش کی ہے۔ یہ اب اس عدالت کے معزز جج محترم ڈیوک کا فیصلہ ہوگا کہ وہ تجھے اس جرم کی کیا سزا دیتے ہیں۔ تم نے اینٹونیو کے لیے کسی رحم یا ہمدردی کا مظاہرہ نہیں کیا۔ جج نے شائلاک سے کہا،
لیکن میں تمہارے مقدمے کا فیصلہ کرتے ہوئے تمہارے لیے رحم اور ہمدردی سے کام لوں گا۔ میں تمہاری جان بخشی کر دیتا ہوں، لیکن تمہارا تمام مال و دولت اور جائیداد اینٹونیو اور حکومت کے درمیان تقسیم کرنے کا حکم دیتا ہوں۔ شائلاک کے کندھے جھک گئے۔ وہ اب ایک شکست خورا آدمی دکھائی دینے لگا تھا۔ وہ لوگوں کو بھاری سود پر رقومات دینے کا کاروبار کرتے کرتے اتنا امیر آدمی بن گیا تھا۔ جب اس کے پاس دولت ہی نہ رہتی تو وہ بھلا کیا کر سکے گا؟ کس طرح اپنا سود پر قرض دینے کا کاروبار جاری رکھ سکے گا؟ میرے مال و دولت کے ساتھ ہی آپ میری زندگی بھی مجھ سے چھین لیں۔ اس نے تلخی سے ڈیوک سے کہا، میرے پاس اگر میرا ذریعہ آمدنی ہی باقی نہ رہا تو میری اس زندگی کا کیا فائدہ؟ نوجوان وکیل اینٹونیو کی طرف مڑا۔ کیا تم اسے کسی قسم کی رعایت دینے کے لیے تیار ہو اینٹونیو؟ اینٹونیو ایک رحم دل انسان تھا۔ اسے بوڑھے یہودی کی حالت زار پر بہت ترس آ رہا تھا۔ اس نے کہا، معزز عدالت، اس کے مال و دولت کا جو آدھا حصہ مجھے دینا چاہتی ہے وہ میں اس بوڑھے یہودی کو واپس کرتا ہوں، لیکن ساتھ ہی یہ شرط رکھتا ہوں کہ جب یہ مرنے لگے تو اپنا تمام مال و دولت اپنی بیٹی جیسیکا اور اس کے خاوند کے نام کر جائے۔ کیا اب تم مطمئن ہو شائلاک؟ تم کیا کہتے ہو؟ جج نے پوچھا۔ ہاں، میں اب مطمئن ہوں، شائلاک بولا۔ اب میں درخواست کرتا ہوں کہ مجھے گھر جانے کی اجازت دے دی جائے۔ میری طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ آپ مجھے میرے گھر پر کاغذات بھجوا دیجئے، میں ان پر دستخط کر دوں گا۔ جج نے اسے گھر جانے کی اجازت دے دی اور وہ کمرہ عدالت سے باہر نکل گیا۔ اینٹونیو اور بسانیو بار بار اس نوجوان وکیل کا شکریہ ادا کر رہے تھے اور اس سے اصرار کر رہے تھے کہ وہ رقم قبول کرے جو شائلاک نے بسانیو کو قرض دی تھی، لیکن نوجوان وکیل وہ رقم قبول کرنے سے انکار کر رہا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ اس نے جو کچھ کیا تھا صرف انسانی فرض سمجھ کر کیا تھا اور وہ مقدمہ جیت لینا ہی اس کے لیے کافی ہے۔ پھر محترم وکیل، بسانیو نے کہا، آپ میری طرف سے شکر گزاری کے طور پر ایک معمولی سا تحفہ قبول کیجئے۔ اگر تمہیں اس پر اصرار ہے تو مجھے انکار نہیں۔ نوجوان وکیل نے کہا، تم ایسا کرو کہ یہ انگوٹھی جو تم نے اپنے ہاتھ میں پہن رکھی ہے یہ مجھے دے دو۔ بسانیو نے تیزی سے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا، کیونکہ اس ہاتھ میں اس نے جو انگوٹھی پہن رکھی تھی وہ اسے پورشیا نے دی تھی، اور اس نے پورشیا سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اس انگوٹھی کو اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھے گا۔ اس نے وکیل کو بتایا کہ وہ انگوٹھی کوئی اچھی یا قیمتی انگوٹھی نہیں ہے، اسے تحفے میں دینے کے لیے وہ ایک ایسی انگوٹھی خریدے گا جو بہت نفیس اور قیمتی ہوگی۔ نوجوان وکیل اس پر ناراض ہو گیا اور بولا، تم نے مجھے آج یہ سکھا دیا ہے کہ مانگنے والے کو کس طرح جواب دیا جاتا ہے۔ اتنا کہہ کر اس نے بے رخی سے بسانیو کو اللہ حافظ کہا اور چلا گیا۔ اینٹونیو نے یہ دیکھ کر بسانیو کو سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ اس وکیل کو اپنی انگوٹھی دے دے۔ بسانیو کو بھی اس نوجوان وکیل کو مایوس کرنے پر بے حد افسوس ہو رہا تھا۔ اس نے فوراً ہی گریشیانو کو اپنی انگوٹھی دیتے ہوئے اسے نوجوان وکیل کی تلاش میں دوڑا دیا۔ گریشیانو نے بڑی جد و جہد کے بعد اس وکیل کو تلاش کیا اور بسانیو کی انگوٹھی اسے دے دی۔ پھر جب وہ اس سے رخصت ہونے لگا تو اس وکیل کے نوجوان کلرک نے اس سے اصرار کیا کہ وہ اپنی انگوٹھی اسے دے دے۔ یہ انگوٹھی بلمونٹ سے آتے ہوئے اسے نیریسا نے تحفے کے طور پر دی تھی۔ اس نے بہت انکار کیا، لیکن کلرک کے اصرار پر اسے اپنی انگوٹھی اس کو دینی ہی پڑی۔ اب بسانیو اور گریشیانو بلمونٹ روانہ ہو گئے۔ ان کے ہمراہ اینٹونیو بھی تھا۔ نیریسا اور پورشیا سے ملاقات کے خیال سے وہ بے حد مسرور تھے، لیکن ساتھ ہی انہیں ایک پریشانی بھی لاحق تھی کہ اگر ان کی بیویوں نے ان سے اپنی انگوٹھیوں کے بارے میں پوچھا تو وہ انہیں کیا جواب دے سکیں گے۔ جب پورشیا نے بسانیو کی انگلی میں انگوٹھی نہ دیکھی تو اس نے اس سے اپنی انگوٹھی کے متعلق پوچھا۔ اس پر بسانیو نے اسے ساری بات بتائی، مگر پورشیا کی تسلی نہ ہو سکی۔ اس نے بسانیو سے شکوہ کرنا شروع کر دیا کہ اس نے اس کے تحفے کی قدر نہ کی تھی۔ بسانیو اسے منانے اور اس سے معذرتیں کرنے لگا۔ اینٹونیو نے بھی پورشیا کو سمجھایا کہ اس میں بسانیو کا کوئی قصور نہ تھا۔ اس نے وہ انگوٹھی اس وکیل کو دے دی تھی جس نے شائلاک جیسے ظالم ساہوکار سے اس کی جان بچائی تھی۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں پورشیا کہ بسانیو آئندہ تم سے کیے ہوئے کسی وعدے کو نہ توڑے گا۔ اینٹونیو نے کہا، پھر تم اسے یہ انگوٹھی دے دو اور اس سے کہو کہ اس کی عمر بھر اچھی طرح سے حفاظت کرے، پورشیا نے کہا۔ بسانیو نے جب وہ انگوٹھی دیکھی تو اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ یہ تو وہی انگوٹھی تھی جو اس نے اس نوجوان وکیل کو دی تھی۔ اسی وقت نیریسا نے بھی گریشیانو کو وہ انگوٹھی واپس کر دی۔
जो उसने उस नौजवान वकील के क्लर्क को दी थी। तुम बहुत हैरत ज़दा दिखाई दे रहे हो, पोर्शिया हंसते हुए बोली। बसानियो, एंटोनियो और ग्रेशियानो बेहद हैरानी परेशानी से उसकी तरफ देख रहे थे। अंगूठियों का मामला उनकी समझ में नहीं आ रहा था। देखो, ये एक खत है, पोर्शिया ने कहा, तुम सब इसे पढ़ो, फिर तुम्हें मालूम हो जाएगा कि बसानियों के मुकदमे की पैरवी करने वाला नौजवान वकील पोर्शिया थी और उसका क्लर्क नेरीसा। अच्छा, ये तुम थी? मैं तो तुम्हें नहीं पहचान सका, बसानियो हैरत से बोला। हाँ, लोरेंजो तुम्हें बता देगा कि मैं अभी थोड़ी ही देर हुई वीन्स से वापस आई हूँ, पोर्शिया ने कहा। फिर वो एंटोनियो की तरफ मुड़ी और एंटोनियो, तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। तुम्हारे 3 जहाज माल असबाब लेकर बाखैरो आफियत वीन्स के बंदरगाह पर पहुंच गए हैं। तुम दीवालिया हरगिज नहीं हुए हो। उस शाम पोर्शिया के महल में एक शानदार जश्न बरपा हुआ, जिसमें बिलमुंड की बड़ी बड़ी शख्सियतों ने शिरकत की। इस महफिल निशात का अहम तरीन मेहमान एंटोनियो था। वीन्स के उस नौजवान सौदागर की उस दिन जितनी इज्जत अफजाई हुई, वो उसने उम्र भर याद रखी। प्यारे दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही मजीद दिलचस्प किस्से कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। शुक्रिया।